آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو اس وقت کی ہے جب ہر طرف گہرا روحانی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف انسانوں کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک غیبی مخلوق کی سچ کی تلاش کا قصہ ہے، ایک ایسی مخلوق جن کی دنیا ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ دیکھیے، یہ جو بات ہے نا، یہ اس دور کی پوری کیفیت کو بیان کر دیتی ہے۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، اصل اندھیرا تو وہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں، ان کی سوچ میں بس گیا تھا۔ تو اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس ماحول کو دیکھنا پڑے گا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ اسلام سے پہلے کا مکہ ایک ایسی دنیا تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں اپنا راستہ بھٹک چکی تھی۔ ذرا سوچئے، کعبہ جو ہمیشہ سے ایک اللہ کی عبادت کا مرکز تھا، اسی کے اندر 360 بت سجا دیے گئے تھے۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے جھک رہے تھے، انہی سے اپنی امیدیں جوڑ رہے تھے۔ اور بات صرف عقیدے کی خرابی تک نہیں رکی تھی، نہیں، بلکہ پورا کا پورا معاشرہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا، غریب پس رہا تھا، ہر طرف وہم اور توہم پرستی کا راج تھا، اور انسانیت کی کوئی قدر ہی باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر اسی اندھیرے میں، اسی گھٹن کے ماحول میں ایک نئی آواز گونجی۔ یہ آواز تھی اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو توحید کا وہی بھولا ہوا سبق یاد دلانے آئے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ ایک طرف زمین پر ایک انقلاب آ رہا تھا، تو دوسری طرف آسمانوں میں ایک نیا قانون نافذ ہو رہا تھا، اور اس سے ایک اور مخلوق بالکل بے خبر تھی۔ پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، کہو کہ اللہ ایک ہے اور کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن یہ چھوٹا سا جملہ مکہ کے سرداروں کے لیے ان کے پورے سسٹم پر ایک حملے جیسا تھا۔ تو ہوا کیا، شہر کے بڑوں نے اس پیغام کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس کا مذاق اڑایا، دشمنی شروع کر دی۔ ان کو لگا کہ بھائی یہ تو ہماری سرداری کے خلاف ہے، ہمارے رواجوں کے خلاف ہے۔ چلیے اب سین کو تھوڑا شفٹ کرتے ہیں۔ جس وقت انسان زمین پر اس پیغام کا انکار کر رہے تھے، اسی وقت ایک اور مخلوق یعنی جنات اپنی ایک الگ پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر آسمانوں کے راستے بند کیوں ہو گئے ہیں؟ جنات کی دنیا میں ایک قسم کی افراتفری تھی۔ پہلے وہ آسمانوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، مگر اب یہ سب بند ہو چکا تھا۔ جو بھی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا، اسے آگ کے شعلے پیچھے دھکیل دیتے۔ تو وہ سمجھ گئے زمین پر کچھ بہت بڑا ہوا ہے، اور اب اس کی وجہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو بس یہیں سے شروع ہوا جنات کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ مشن۔ وہ نکل پڑے یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس پوری کائنات میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ جنات کے جو سردار اور سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں، واقعی دنیا بدل چکی ہے، اور اس کی وجہ ہر حال میں معلوم کرنی ہے۔ اور پھر جنات کے گروہ پوری زمین پر پھیل گئے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ۔ وہ ہر آواز سن رہے تھے، ہر چیز دیکھ رہے تھے، بس اس ایک سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اور پھر کافی عرصے کی تلاش کے بعد کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ جنات کے ایک گروہ کو آخر کار وہ جواب مل ہی گیا، ایسی جگہ اور ایسی صورت میں جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وقت تھا صبح سے ٹھیک پہلے کا، صحرا کا سناٹا، اور اس خاموشی میں جنات کے اس گروہ نے ایک آواز سنی، ایک ایسی آواز جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ان کے کانوں تک پہنچے، وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ جادو ہے، یہ کچھ بالکل الگ ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے حیرت سے۔ ان کے دلوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سیدھا آسمان سے اترا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ، یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے تھے۔ اس کلام کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا، یہ آواز نہیں ہے، یہ نور ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سینے کے تالے کھل رہے ہیں۔ بس ان الفاظ نے ان کے اندر کے سارے اندھیرے دور کر دیے۔ اور بس اسی ایک پل میں
सारी उलझन दूर हो गई, पूरी तस्वीर साफ हो गई। वो समझ गए कि आसमानों को इसलिए बंद किया गया था ताकि ये पाक कलाम, ये वही, बिल्कुल महफूज तरीके से ज़मीन पर उतर सके। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उनके ईमान लाने पर नहीं, बल्कि यहाँ से तो उनकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक नया मकसद, एक नई जिम्मेदारी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी की, वो जिन्नात जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, वो अदब के साथ सामने आए और उन्होंने अपने ईमान लाने का ऐलान किया। उन्होंने उस पैगाम को, उस सच्चाई को दिल से कबूल कर लिया। उनके अल्फाज क्या थे? हमने एक बहुत ही अनोखा और शानदार कुरान सुना है, हम इस पर ईमान लाते हैं और हम गवाही देते हैं कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ईमान कबूल किया और उन्हें एक मिशन दिया कि अब अपनी कौम में वापस जाओ, उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में बताओ और उन्हें भी एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब भी हक की आवाज़ बुलंद होती है, तो क्या उससे सुनने वाले सिर्फ इंसान ही होते हैं? ना जाने कितनी और दुनियाएं हैं, कितनी और मखलूक़ात हैं जो उस आवाज़ को सुनती हैं और कबूल करती हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की गूंज पूरी कायनात में सुनाई देती है।